ملفوظ نمبر 10 فرمایا کہ ذکر اور نماز وغیرہ میں سرسری توجہ اور استحضار کافی ہے۔ اس کوشش میں نہ پڑے کہ میں ادھر نیت باندھوں اور بالکل اللہ میں کھو جاؤں، یہ طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھو، غیر اختیاری چیزوں کا اللہ نے کسی بندے کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ادھر نیت باندھو اور تمہارا دماغ ذرا بھی ادھر ادھر کہیں نہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں، ہماری طاقت سے باہر۔ تمہارا کام کیا ہے، تمہارے اختیار میں کیا ہے، کوشش کرو کہ نہ جائے، چلے جائے پھر واپس آ جاؤ، پھر تھوڑا سا حاضر ہو جاؤ، پھر چلا جائے پھر لیا، بس اتنا ہی تو کر سکتے ہو، اتنا ہی کرتے رہو، اسی سے اللہ قبول کر لے گا۔ ہمارے بزرگوں نے تو بڑی آسان کر دی کہ اگر شروع میں، درمیان میں، اخیر میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بھی استحضار ہو جائے تو بھی اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تمہاری عبادت کو قبول کر لے گا۔ شروع میں دھیان تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہم تو، اور پھر یاد آئے رکوع میں، یار کیا کر رہا ہے نماز میں، تھوڑا دھیان ہو گئے، اور پھر سجدے وجدے سے فارغ ہوئے اتنے پھر کھو گئے، پھر آخر رکعت میں یاد آیا اللہ کے سامنے پھر دھیان کر کے پڑھ لی تو بھی اللہ قبول کر لے گا۔ اتنی ہی تمہاری طاقت میں، اس سے زیادہ تمہاری طاقت میں نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کو فرما رہے حضرت۔ ذکر اور نماز وغیرہ، بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں حضرت ذکر تو کرتے ہیں لیکن دھیان نہیں رہتا، نہیں رہتا، وہ تمہارے قابو میں تھوڑی ہے۔ دھیان رکھنے کی کوشش کرو، دل لگائے رکھنے کی کوشش کرو، پھر چلا جاتا جانے دو، پھر پکڑ لیا اس کو، اتنا ہی تمہارے اختیار میں۔ فرمایا ذکر و نماز وغیرہ میں سرسری توجہ اور استحضار کافی ہے، زیادہ کاوش توجہ میں، زیادہ کاوش توجہ میں یعنی توجہ میں زیادہ محنت کرنے میں، توجہ میں نہ کرے، زیادہ کاوش یعنی محنت توجہ میں نہ کرے، ورنہ قلب اور دماغ معوف ہو جائیں گے، ورنہ دل اور دماغ تمہارا خراب ہو جائے گا، پاگل سے ہو جاؤ گے، ڈپریشن میں آ جاؤ گے، کیا کروں یار، اتنے دن سے محنت کر رہا ہوں، اتنی کوشش کر رہا ہوں، میں دماغی حاضر نہیں رہتا، میں جب ہی کھو جاتا ہوں تو ڈپریشن پیدا ہو جائے گا، اس لیے زیادہ چکر مت پڑ، یوں کہہ رہے حضرت۔ زیادہ کاوش سے تعب اور پریشانی ہوتی ہے، زیادہ محنت کرنے سے، میں بالکل دماغ حاضر رہے، میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہ جاؤں، اس زیادہ کوشش سے دل یعنی تعب ہوتا، تھکان ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، جس سے نفع بند ہو جاتا ہے۔ سرسری توجہ ہی سے شدہ ہوتے ملکہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے۔ بس سرسری توجہ رکھو، آہستہ آہستہ یہ بڑھتا چلا جائے گا، یعنی پہلے 10% تھا، 20 ہو جائے گا، 30 ہو جائے گا، بڑھتے بڑھتے 50-55 تک پہنچ جاؤ گے، 60% تک پہنچ جاؤ گے، بہت ہوا تو 70-80% تک پہنچ جاؤ گے۔ ایسا تو بہت کم لوگ ہوں گے، اللہ کے کوئی مخصوص ولی ہوں گے جو 100% حاضر رہتے ہوں گے، لیکن تمہیں اس کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، سرسری توجہ رکھو، اللہ اسی میں برکت دے گا، آہستہ آہستہ بڑھائے گا۔ اسی طرح کسی خاص کیفیت یا حالت کے بقا کے لیے بھی زیادہ کاوش نہ کرے، نہ اس کے پیچھے پڑے۔ کسی خاص کیفیت کے لیے بھی زیادہ کوشش نہ کیا، پہلے بہت مزہ کرو ذکر کرنے میں، اب کہاں چلو گو، اب وہ مزہ ڈھونڈنے میں لگ رہو، اس کے چکر نہیں، اللہ کی عطا ہے، مل جائے بہت اچھی بات، نہ ملے کوئی بات نہیں، ہمارا کام تو رٹ لگانے کا ہے، رٹ لگاتے رہے بس، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، ہمارا کام اتنا ہے، مزہ آ جائے بہت اچھی بات، نہ ہے تو بھی بہت اچھی بات، مزے کو آپ بندے تھوڑی، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، کرنا ہمارا کام ہے۔ گھیر گھار مضر ہے، گھیرنا اپنے دماغ کو، لانا، اس کوشش میں لگے رہے، اس کو کہہ رہے ہیں گھیر گھار مضر ہے، اپنا کام کیے جاؤ، بس اپنا کام کیے جاؤ، جیسی جیسی استعداد بڑھتی جاوے گی اس کے مناسب احوال واردات خود فائز ہوتے رہیں گے، خود بخود اللہ تعالیٰ کیفیات بھی اچھی کر دیں گے، حالات بھی اچھے کر دیں گے۔ اپنے قلب کو مشوش نہ کرو، کوئی فکر میں مت ڈالو، مصیبت میں مت ڈالو، نہ ثمرات اور حالات کے در پہ ہو، بڑی چیز کام میں مشغول ہونا ہے، سب سے اہم چیز اور بڑی چیز اپنے کام میں لگے رہنا ہے، یہ چیزیں تو ضمناً ہیں، ہو جائیں بہت اچھی بات، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ایک ذاکر صاحب سے فرمایا، ذکر کرنے والے کوئی ساتھی ہوں گے، انہوں نے اپنے حالات سنائے ہوں گے، ایک ذاکر صاحب سے فرمایا کہ ذکر میں سرسری توجہ کافی ہے، زیادہ کاوش نہ کرو، اس میں تعب اور پریشانی ہوتی ہے، نفع کم ہوتا ہے، جمعیت کو نفع میں بڑا دخل ہے، پریشانی نفع کے لیے مزاحم ہے، حالات منتشر ہوں، دماغ منتشر ہو، ٹینشنیں دماغ میں گھسی ہوئی ہوں
تو یہ نفع کم ہونے دیتی ہیں، اور خالی دماغ ہو، سکون پرسکون دماغ ہو، اس سے نفع زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک پریشانی ہو گئی، یار میری کیفیت اچھی کیوں نہیں بن رہی، میرا دماغ ہر وقت حاضر کیوں نہیں رہتا، میرے لیے یکسوئی کیوں نہیں ہے، یہ بھی ایک ٹینشن ہو جائے گی تمہارے لیے۔ ان ٹینشنوں سے پھر ذکر کا فائدہ کم ہوتا ہے۔ اپنا آپ کو فارغ رکھو، جو کام ہمارے ذمہ ہی نہیں ہم اس کی ٹینشن کیوں لیں؟ بہت زیادہ توجہ، بہت زیادہ استحضار، میں ادھر ادھر بالکل میرا دماغ نہ جائے ذکر کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، یہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے، ہم اس ٹینشن میں کیوں پڑیں؟ استفسار پر فرمایا، استفسار سوال کرنے پر فرمایا، قبر پر فاتحہ پڑھنے میں چند صورتیں جن کی خاص فضیلت آئی ہیں ان کو میں پڑھتا ہوں۔ کسی نے سوال کیا ہوگا حضرت قبرستان جاتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب، قبر پر فاتحہ پڑھنے میں چند صورتیں جن کی خاص فضیلتیں آئی ہیں ان کو پڑھتا ہوں۔ مثلا الحمد شریف، قل هو اللہ اکثر 12 مرتبہ، قل هو اللہ قبر پہ پہنچ کر اکثر 12 مرتبہ، کیونکہ ایک روایت میں 12 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ الہاکم التکاثر اذا زلزلت، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ ملک، سورہ یاسین۔ پھر فرمایا کہ قبلے کی طرف پشت کر کے، قبلے کی طرف پیٹھ کر کے، پشت کر کے فاتحہ پڑھنا چاہیے تاکہ مردہ کا مواجہہ ہو، تاکہ مردے کے سامنے ہمارا چہرہ ہو۔ جب فاتحہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، سورتیں پڑھیں تو ہمارا منہ تو قبر کی طرف ہو، پیٹھ قبلے کی طرف ہو، جیسے میں بیٹھا ہوں ایسا ہونا چاہیے۔ اور اگر دعا مانگنی ہو تو پھر قبلے کی طرف رخ کر دو، پیٹھ قبر کی طرف کر دو، اللہ سے مانگو۔ اگر قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کرو گے تو ایسا لگے گا جس قبر والے سے مانگ رہے ہو۔ اس سے بچنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کر لو اگر کبھی دعا مانگنی ہو، اور فاتحہ پڑھنی ہو تو بس یہ طریقہ، قبر کی طرف اپنا مواجہہ، چہرہ قبر کی طرف، پیٹھ کعبے کی طرف، اور جو کچھ پڑھنے کی اللہ توفیق دے پڑھ کے اللہ سے نیت کر لو دل میں، اللہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دیجیے۔ تو یہ صورت حضرت نے بتائی ہیں، اکثر ان میں سے پڑھ لیتا ہوں۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے تو سادہ سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی اور 11 یا 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی، اور یاد ہو تو آیت الکرسی پڑھ لی، اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دو۔ اور اگر زیادہ ہی پڑھنا ہے تو سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے، سورہ ملک پڑھ لیجئے، جو اور صورتیں بتائی، الہاکم التکاثر اذا زلزلت، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ لیجئے۔ ایسی کوئی حد بندی نہیں کہ بھائی اتنا ہی پڑھنا ہے، وہ تو آپ کی سہولت پر، جب تک آپ کا دل لگ رہا ہے، جتنا اپنے مرحوم کو آپ دینا چاہتے ہیں پڑھو۔ کافی دیر تک آپ کھڑے رہیں تو سورہ یاسین بھی پڑھ لیجئے، سورہ ملک بھی پڑھ لیجئے۔ اگر حافظ نہیں ہے تو ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھ لیجئے، 10 صورت آخر کے آپ کو یاد ہیں، سب ہی پڑھ کر ثواب پہنچا دیجیے۔ تو جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہو جائے گا، اتنا بیچارے کو راحت پہنچ جائے گی، اتنا آرام مل جائے گا۔ فرمایا کہ جیسے طبیعت کو آزاد چھوڑ دینا مضر ہے، اپنی طبیعت کو آزاد چھوڑ دینا مضر نقصان دہ ہے، اسی طرح زیادہ مقید کرنے سے بھی تنگ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ گھیرنے سے بھی طبیعت تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک دم آزاد کر دو، جو چاہے کرو، جو من میں کرو، یہ بھی صحیح نہیں، اور بہت زیادہ گھیر گھار کے رکھنا اپنا آپ کو، یہ بھی صحیح نہیں، پھر تنگ ہو جاتا ہے آدمی اندر سے۔ بس نماز میں اتنی توجہ کافی ہے جیسے کسی کو کوئی صورت کچی یاد ہو اور سرسری طور پر سوچ کر پڑھتا ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ یہ جس کی کوئی صورت کچی یاد ہے، پکی یاد نہیں، تو آدمی تھوڑا سا دھیان لگا کے سوچ کے ہی پڑھے گا، بس اتنی توجہ نماز میں کافی ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ جیسے کسی کو کوئی صورت کچی یاد ہو اور سرسری طور پر سوچ کر پڑھتا ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ پھر اگر اس کے ساتھ بھی وساوس آویں تو ذرا مضر نہیں ہے، اتنی سی توجہ کر لی پھر بھی خیال آ رہے ہیں، کچھ سوچ آ رہی، فلاں، تو آنے دو، ذرا بھی مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔